السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مورنگا فوڈ لودھرا۔ میں ہوں حکیم محمد اسماعیل۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں جیسے فرمایا ہے کہ اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، کہ بے شمار اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے بہترین پھل ہے، موسم گرما میں آتا ہے، اور اگر ہم اس کو 1 مہینہ بھی استعمال کر لیں تو پورے سال کی ہماری بیماریاں ختم کر دیتا ہے، اور آنے والے سال کی بیماریوں سے ہمیں بچاؤ کے لیے ہمیں وہ ایک سورس دے کے جاتا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے تربوز کے بارے میں۔ تربوز، واٹر ملن، ان کے پانی کا بہترین سورس، اور اس کو سمندر بھی کہا جاتا ہے، غذا کا سمندر، پانی کا سمندر غذا کے لیے۔ تربوز مئی میں، جون جولائی میں رہتا ہے، اپریل کے آخر میں آتا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں تربوز کے مزاج کے بارے میں، آج کل جو مزاج ہمارے ہو چکے ہیں، ہم سب کے لیے تربوز بہترین دوا بھی ہے، بہترین غذا بھی ہے۔ ناظرین، اس کا جو مزاج ہے وہ سرد اور تر ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کے اندر انرجی کی، اگر ہم بات کریں اس کے اندر پائے جانے والے خزانے کی، تو اس میں وٹامن بی اور وٹامن B1، B6، فولک ایسڈ، اور اس کے علاوہ کیلشیم، فائبر، پروٹین کی کافی مقدار اس میں پائی جاتی ہے۔ آئرن، فاسفورس، سلفر، سیلینیم، کچھ مقدار اس کی بھی اس تربوز میں پائی جاتی ہے۔ تو ایک تربوز ہماری صحت کے لیے، سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں مزاج کے بارے میں، کہ آج جتنی بھی بیماریاں ہیں ان میں 75% جو رول ہے وہ مزاج کا ہے۔ جیسے ہم فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں، باربیکیو استعمال کرتے ہیں، ہوٹلنگ استعمال کرتے ہیں، زیادہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے مزاج گرم ہو چکے ہیں، ہمارے مزاج خشک ہو چکے ہیں۔ تو اس ہمارے مزاج کی گرمی کو اور خشکی کو ختم کرنے کے لیے بہترین ٹانک اور ذریعہ ہے تربوز کا۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں کہ تربوز جو ہم غذا کے طور پہ ہم کھا رہے ہیں، تو یہ ہمیں کون کون سی بیماریوں کے لیے شفا دیتا ہے، کون کون سی بیماریوں میں یہ ہمیں شفا دیتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے متعلق اگر میں آپ کو بتاؤں تفصیل سے، تو سب سے پہلے جو ہمارا نظام انہضام ہے، جو خشکی کی وجہ سے، اس کو یہ ختم کرتا ہے، ہمارے سٹامک کو، ہمارے نظام انہضام کو بہتر طاقتور بناتا ہے۔ اس سے ہماری بھوک میں اضافہ ہوتا ہے۔ جگر کے متعلق وائرل لوڈ بڑھ گیا ہے، یا وائرس ہیں، یا ہیپاٹائٹس ہے، یرقان وغیرہ کی بیماری ہے، اس میں بھی تربوز کو ہم میڈیسن کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں فیٹی لیور کی، اگر ہمارے جگر میں فیٹ زیادہ ہو گئی ہے تو اس معاملے میں بھی ہم جگر کے فیٹ کو نارمل کرنے کے لیے تربوز کو میڈیسن کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں آنتوں کی خشکی کی، تو آنتوں کی خشکی کے لیے ہم تربوز سے بہتر کوئی اور دوا نہیں ہے۔ گردہ مثانہ کی پتھری ہو، اور گردہ مثانہ کی پتھری کو نکالنے کے لیے ہم اس کو مدرے بول پیشاب جاری کرنے کے لیے، جو لوگ کہتے ہیں جی ہمارا یورین کا مسئلہ ہے، پیشاب کا مسئلہ ہے، اس کے لیے
یہ بہترین مضر بول ہے، پیشاب جاری کرتا ہے۔ کڈنی سٹون ہو یا گردے کی پتھری ہو یا مثانے کی پتھری ہو، سٹون ہو اس میں، اس کے پتھری نکالنے میں بھی اس کا بہترین کردار پایا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ہمارے سیلینیم، فاسفورس، سلفر کے بارے میں جو اس کی مقدار پائی جاتی ہے، اس سے یہ ہمارے بالوں کو مضبوط کرتا ہے، ہمارے بالوں کو گھنے، سیاہ، چمکدار بناتا ہے زیادہ کھانے سے۔ ناظرین، اس کا جو استعمال ہے وہ اگر ہم اس کے ساتھ کھجور کو ملا دیتے ہیں تو پھر اس کی جو پاور ہے، جو اس کی پوٹینسی ہے، وہ اور بڑھ جائے گی۔ ایک بزرگ کا قول ہے، یا اللہ پاک کبھی بے شمار فرمائے، حدیث پاک ہے، اللہ کبھی بے شمار فرمائے کہ تم لوگ کھجور کو تربوز کے ساتھ استعمال کرو۔ کیوں کہ جو تربوز ہے وہ کھجور کی گرمی اور خشکی ختم کرے گا، اور جو تربوز ہے وہ کھجور کی سردی اور تری ختم کرے گا۔ جب کھجور کی گرمی اور خشکی ختم ہو گئی، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہو گیا، اور اسی طرح اگر تربوز کی سردی اور تری ختم ہو گئی تو اس کا فائدہ اور زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہو جائے گا معتدل۔ یہ انسان کے لیے پاور کا خزانہ ہے۔ لہٰذا اگر کھیرا کھانا ہو یا تربوز کی بات ہم کر رہے ہیں، تربوز کی بات کرتے ہیں، تربوز کو کھجور کے ساتھ کھایا جائے، تربوز کو انجیر کے ساتھ کھایا جائے، تربوز کو منقع کے ساتھ کھایا جائے، تربوز کو ڈرائی فروٹ اخروٹ کے ساتھ کھایا جائے، تو اس کی پاور میں اور اضافہ ہو جائے، دونوں کی پاور میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ آخر میں ہم بات کریں گے کہ یہ کس کو نہیں کھانا چاہیے اور کتنی مقدار میں کھانا چاہیے۔ ناظرین، جن کا مزاج سرد اور تر ہے، یا جو دمے کے مریض ہیں، یا جو سانس کے مریض ہیں، یا جن کا بعض اوقات ناک بند ہو جاتا ہے زکام کی وجہ سے، ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کھجور ساتھ ملا لیں گے تو پھر ان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اور جو مزاج سرد تر والے لوگ ہیں، جو تھوڑی سی ٹھنڈا کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، ٹھنڈا شربت پیتے ہیں، ان کو زکام ہو جاتا ہے، شوں شوں کرتے رہتے ہیں ہر وقت، ان کے لیے اس کا استعمال مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ اگر ان کو وہ کھانا چاہتے ہیں، وہ اس کو کھجور کے ساتھ کھائیں، اس کو انجیر کے ساتھ کھائیں، اس کو منقع کے ساتھ کھائیں، اس کو اخروٹ کے ساتھ کھائیں، جتنے بھی خشک میوہ جات